یہ حکومت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمارے سر ٹھونپ دی گئی، ہمارے گلے ڈال دی گئی یہ حکومت. ہم یہ حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے. یہ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کے ایک بار پھر سیاست میں متحرک ہونے کی خبریں تو آ گئی ہیں کہ وہ واپس محرم کے بعد he'll be active in politics. ایک تو یہ ایکٹیو ہونے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پر حکومت کو جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عوام کو خوش کیا جائے، کوئی نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر کوئی نیا زاویہ لانے کی کوشش کی جائے گی حکومت کی مشکلات کی. What is the plan؟ دیکھا نکا، اگر آپ یہ کہیں نا کہ بیانیہ کسی کے بنائے سے بنتا ہے تو وہ غلط ہے. بیانیہ اگر آپ کوئی بھی حقیقت بیان کریں گے، لوگوں کے دکھوں کے مداوے کی بات کریں گے، کسی خراب ایکشن کو ٹھیک کرنے کی بات کریں گے، اس کا حل دیں گے، تو یقیناً وہی بیانیہ ہوتا ہے. ہم کہتے کیا تھے جو آج بیانیہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ چھین کے کسی اور کو مل گیا؟ وہ یہی تھا کہ آئین قانون کی بالادستی. وہ یہی ہم کہتے تھے کہ پاکستان اگر 75 سالوں میں ترقی نہیں کر پایا تو آئین قانون پہ عمل کر کے دیکھ لیں، ملک ترقی کر جائے گا. اور پھر یہی بیانیہ ایک منصوبہ کے تحت، اور میں نکا بار بار کہتا بھی ہوں اور یہ حقیقت ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو عدم اعتماد تھا وہ ایک ماحول بنایا گیا تھا، اور ایک ماحول بنانے میں ذرائع ابلاغ جو تھے وہ اس کا پورا استعمال تھا. اور ذرائع ابلاغ کن کے کنٹرول میں ہیں؟ جو قرارداد منظور کرتے ہیں جہاں جس ریاست سے ہوتی ہے. اور دوسرا، جہاں پہ آج شہزاد اکبر بیٹھے ہیں یا شہباز گل جس اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ کے جو مانیٹر کرتے ہیں اس طرح پھر یہاں چیزیں چلتی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اگر اس کو سال 6 ماہ اور گزار لینے دیے جائیں تو یہ باب ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ختم ہو جائے گا، اور غیر ملکی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر عدم استحکام چاہتی ہیں، جو چین کی انویسٹمنٹ نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کے اندر معاشی انقلاب نہیں دیکھنا چاہتی، ان کو نیا مورا پیدا کرتے ہوئے کئی سال لگ جائیں گے. مگر ماحول ایسا بنا دیا گیا. I understand what you're saying، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہ ان قوتوں، یعنی آپ امریکہ کی طرف یا ویسٹرن پاورز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان قوتوں کا بیسیکلی پلان تھا. آپ لوگ مہرے بن گئے، پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب، آپ لوگ منجے ہوئے سیاستدان، آپ لوگ مہرے بن گئے ان کے؟ نہیں، دیکھیں نا، پھر جب پاناما آیا تھا تو پاناما ہماری گورنمنٹ میں آیا، اور کیا پاناما میں 450 لوگوں کی لسٹ میں نواز شریف کا نام تھا؟ نہیں تھا. اور عمران خان کا نام تھا، اور جس کا نام نہیں تھا اس نے جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی دیر نہ کی. اس نے کہا کہ جس طرح چاہو انویسٹیگیٹ کر لو. ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اس جال میں اس بے گناہ کو پھنسا کے آپ پاناما میں کچھ نہ نکال سکے، اور اقامہ پہ آپ نے سزا سنا دی، کیونکہ آپ کا ایجنڈا یہی تھا کہ اس طرح آپ، اور اس میں ہمارے دوست ممالک بھی شامل تھے، اس میں وہ تمام قوتیں شامل تھیں جو پاکستان کے اندر چین کی انویسٹمنٹ قبول نہیں تھی جن کو، اور وہ قوتیں بھی شامل تھیں جو پاکستان کے اندر ایک قرارداد نواز شریف کے دور حکومت میں منظور ہوئی تھی، جب دو اسلامی ممالک کا آپس میں جھگڑا تھا، تناؤ تھا، اور ایک ہی خواہش یا ڈیمانڈ یا حق سمجھتے تھے کہ ہم مداخلت کریں، مگر ایک قرارداد کے ذریعے ایسا نہ ہوا. پھر اس کا بھی خمیازہ نواز شریف نے بھگتا، کیا ریاست کے مفاد میں، مگر بھگتا نواز شریف نے اس کو. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب ایٹمی قوت نواز شریف نے بنایا، ایک سیکنڈ، جب نواز شریف نے ایٹمی قوت پاکستان کو بنانے کا تجربہ کیا، لوگوں کو، دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ریاست نے اس کا فائدہ اٹھایا، مگر اس کا خمیازہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح نواز شریف نے بھگتا. اسی طرح سی پیک، اسی طرح چین کی انویسٹمنٹ
پاکستان نے فائدہ لینا تھا، پاکستان کو فائدہ پہنچنا تھا، عوام کو فائدہ پہنچنا تھا، مگر اس کا نقصان صرف اور صرف نواز شریف نے لیکن آپ نے فرمایا ابھی کہ وہ اب جو مہم جو یا نیا بیانیہ ہوگا وہ تو وہی ہوگا جو سچ ہوگا، نیا بیانیہ وہی ہوگا جو عوام کی آواز ہوگی، جو بھی نیا بیانیہ ہوگا وہ گیس کی قیمت مہنگی ہونے کے خلاف ہوگا، جو بھی نیا بیانیہ یعنی عوام کی آواز ہوگی وہ بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہونے کے خلاف ہوگا۔ بجلی کی قیمتیں جو کہ اس حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک ایٹ لیسٹ 18 روپے فی یونٹ بڑھ چکی ہیں، تو ایسے میں اپنے ہی بھائی اپنی ہی بیٹی کی حکومت بیٹھی ہوئی کے خلاف بیانیہ کیسے بنائیں گے نواز شریف صاحب، جبکہ عوام کی آواز تو یہی ہے؟ دیکھیں نکا، میں بڑا کلیئر ہوں اور آپ کے شاید پروگرام میں بھی ایک دفعہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آج پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ یہ حکومت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمارے سر ٹھونپ دی گئی، ہمارے گلے ڈال دی گئی یہ حکومت۔ ہم یہ حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے، مگر جس طرح ہم ٹریپ ہوئے 18 ماہ کی حکومت کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی صرف اور صرف پاکستان کے آنے والے حالات کو دکھا کے یا 18 ماہ کی قربانی کو رائگاں ہوتا دیکھ کر ہم نے پھر یہ قبول جو کی ہے۔ اب آ جائیں جو بات آپ کر رہی ہیں کہ کیا بجلی کے بل کم ہو جائیں گے ہمارے بیانیے سے، نواز شریف کے بولنے سے؟ ہاں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ اس وقت کی حکومت جو آج آپ کے پروگرام میں اعتراض کر رہے ہیں گیس بجلی کے بلوں پہ، اگر وہ معاہدہ توڑتے نہ تو نیا معاہدہ آئی ایم ایف سے کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور اس وقت جو منصوبہ ساز تھے، اس وقت جو پالیسی ساز تھے، اس وقت کے جو اداروں کے سربراہان تھے جو سب ایک پیج پہ تھے، ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ آپ کے ان معاہدہ توڑنے سے ایک سیکنڈ پلیز، یہ اس وقت بتانی چاہیے تھی، قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اور آج جو آئی ایم ایف سے آج کی حکومت معاہدے کر رہی ہے، وہ بھی انویسٹیگیٹ کیے بغیر یا کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اتنے سخت معاہدے، سخت شرائط پہ آئی ایم ایف سے موجودہ حکومت کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، جن کی وجہ سے یہ کاؤنٹر کویسچن تو میں نے بابر اعوان صاحب کے سامنے رکھ دیا تھا۔